مقبوضہ جموں اور کشمیر پر بھارت کا ناجائز قبضہ اہل کشمیر بار بار مسترد کر چکے ہیں، جبکہ آج بھی کشمیری عوام واضح طور پر اپنی سرزمین پر بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کو ختم کرنے کا مطالبہ اور اس کے لیے بھارت کے خلاف برسر پیکار قربانیوں کی لازوال تاریخ رقم کر رہے ہیں، جبکہ حق خود ارادت ہی کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کا بنیادی ستون اور مقصد ہے، جس کی گواہی اقوام متحدہ کی 1948 میں منظور کی جانے والی قرارداد نمبر 47 ہے، جس میں اہل کشمیر کے ساتھ وعدہ کیا جا چکا ہے کہ کشمیری عوام کو آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ مگر 78 برس ہو چکے ہیں، کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، اور نہ ہی بھارتی حکمرانوں نے پوری دنیا کو گواہ ٹھہرا کر اہل کشمیر کے ساتھ حق خود ارادت دینے کا اپنے وعدوں کو نبھایا، بلکہ حق خود ارادت کے مطالبے کی پاداش میں کشمیری عوام کے سینے گولیوں سے چھلنے کیے جاتے ہیں، جبکہ 5 اگست 2019 میں بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کو ہی پامال کیا۔ گزشتہ 7 دہائیوں کے ٹوٹے وعدے کشمیری عوام آج بھی اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے منتظر ہیں۔ تنازع کشمیر انصاف اور مساوات کے اپنے بنیادی اصولوں کے حصول میں اقوام متحدہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی اقوام متحدہ کے چارٹر اور اس کی قراردادوں کی ساخت کو بری طرح مجروح کرتی ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارت کا فوجی جبر جنیوا کنونشن اور انسانی حقوق کے عالمی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جس کا نوٹس لیا جانا ناگزیر ہے، ورنہ ظالم اور مظلوم کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام رائے شماری ہی جنوب ایشیا میں دیر پا امن کے قیام کا واحد راستہ ہے، جس سے بھارت روگردانی کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی بطور عالمی ادارہ لا تعلقی سے بھارت کے شفاقانہ قبضے کو نہ صرف تقویت بلکہ علاقائی امن و استحکام بھی شدید خطرات سے دوچار ہے۔ دنیا کشمیری عوام کے مطالبہ آزادی کو متواتر طور پر نظر انداز کر کے قوموں کے حق خود ارادت اور مساوات کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔